بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پہلا سیشن ہے اس کا عنوان دور حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے وہ سب کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ہر سمت مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو انسان کبھی یہ سوچتا ہے، کبھی کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے سب کے، کہ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا مکمل سرمایہ ہمارے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ ہم پوری دنیا پر غالب کیوں نہیں آتے؟ یہ باتیں سوچ کر ایمان متنزل ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات بدلنے پر قادر ہیں، اور وہ اسی وقت پوری امت مسلمہ کو غلبہ عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالی کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے۔ پہلے تو ان دو چیزوں میں فرق سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایک اللہ تعالی کی قدرت ہے اور ایک اللہ تعالی کی سنت ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر ہر وقت قادر ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ روز اول سے اب تک ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وقت اور زمانہ خاص تھا۔ اپنے وقت اور زمانے میں ہر ایک نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اقوام اور تمام عالم کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اب آپ ہی نبی ہیں، اور آپ کا لایا ہوا دین ہر قوم اور ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ پھر دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور مسلمان بنایا۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام ہمیشہ باقی رہے گا اور تمام مذاہب پر غالب رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اسی لیے بھیجا کہ وہ تمام مذاہب پر غالب آئے۔ اس وقت اگر دنیا کی معروضی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہر مذہب کے مصنف مزاج دانشور اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ دنیا کو جتنے بھی مسائل اس وقت درپیش ہیں اس کا حل اگر کوئی مذہب اور دین پیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بڑی دولت اسلام کی عطا کی ہے تو پھر تو بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریاں اور فرائض بنتے ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے، خاص طور پر اس جو یہ پرفتن دور چل رہا ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ اس میں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کا تعین کرنا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر یہ بات ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے دین کے غلبے کے لیے کسی فرد اور قوم کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ جب چاہیں جس سے چاہیں اپنے دین کے غلبے کا کام لے سکتے ہیں۔ سعادت تو اس شخص کی ہے کہ جس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت اور غلبے کے لیے قبول کر لیں۔ اولاً تو ہمیں خود کو محتاج سمجھنا چاہیے کہ میں دین کا محتاج ہوں، دین میرا محتاج نہیں ہے۔ اگر میں دین پر عمل کروں گا اور دین کے تقاضوں کو پورا کروں گا
تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اور اگر میں دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کروں گا تو اس میں میرا ہی نقصان ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے انہی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ یعنی اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے، روگردانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دین کے تقاضوں کی تکمیل میں تمہاری طرح کوتاہی نہیں کریں گے۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا داعیہ پیدا ہوا کہ اس وقت ایک عام مسلمان کی اپنی جگہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا فرائض ہیں، ان ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے، ان کو عوام الناس کے سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے دین کا بنیادی علم سیکھنا، سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری، کیونکہ ہم دین پر اس وقت عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس وقت کریں گے جب ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا بنیادی علم حاصل کریں اور ضروری جزیات سے آگاہی حاصل کریں، اور یہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس حدیث میں مختلف علماء کی، محدثین کی رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہاں پر جو علم جاننا ہے وہ حلال حرام کا جاننا ہے کیونکہ حلال کھانا فرض ہے، اور بعض کے نزدیک خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ 5 فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی دینی معاملہ پیش آئے تو اس کے بارے میں سوال کرے یہاں تک کہ اس کو جان لے، اس کے بارے میں مکمل معلومات لے لے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی دینی فریضہ سر انجام دینے لگے، کوئی دینی معاملہ پیش آ جائے تو اس کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ نماز کا فریضہ ادا کرنا ہے تو پہلے اس کا طریقہ اور مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ۔ اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کسی جگہ ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے متعلق دینی رہنمائی اور علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر نکاح کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے متعلق تمام حقوق و فرائض کا علم حاصل کر لے، کیونکہ دین اتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام بھی بغیر سیکھے ہوئے نہیں کر سکتے، تو دین تو پھر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بغیر کسی سے سوال کیے ہوئے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا دین کو سیکھنا، جو بھی مسئلہ پیش آئے، کیونکہ دین ہماری مکمل زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، تو جو بھی مسئلہ پیش آئے دین کے معاملے میں اس سے علماء سے پوچھنا، علماء حق سے اس کے متعلق پوچھنا، سوال کرنا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے جاننے کے، علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔